السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا ومنجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله، سبحان اللہ سبحان أما اللہ۔ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ محفل چہلم کی محفل ہے، جی اور ہم سب مرحوم شیر محمد صاحب کی مثال ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے۔ جی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو بھی سننا ہے وہ غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں پوری طرح سے کوشش کروں گا کہ آپ کو زندگی اور موت کا فلسفہ بتا سکوں، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ یہیں پھنس گئے۔ جی تو اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر میں گفتگو شروع کروں، آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا سبحان حبيب اللہ۔ الله۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں لوگ درود شریف پڑھنے میں بھی شرماتے ہیں، یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر شرماتے ہو تو اس میں شرم کون سی؟ اس میں تو جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے جی جی کہ ہم اپنے آقا پر درود بھیج رہے ہیں، تو جوش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اگر شرما کر آواز بلند نہیں ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ شرماؤ مت، پورے جوش کے ساتھ پڑھو۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بھی کہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اور ہم درود بھی نہیں بھیج پا رہے، اتنے کم علم ہیں، اتنے لا علم ہیں۔
تو جن لوگوں کو یاد ہے اتنی زور سے پڑھیں کہ بغل والا جس کو یاد نہیں ہے وہ آپ کو سن کر یاد کر لے. تو ایک بار اور بآواز بلند درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وما قول سلام عليك يا الله سلم عليك يا حبيب الله. یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. ایک چیز اور بتاؤں، اسے بھی ذہن نشین کر لیں. جی جب میں کوئی سوال کروں آپ سے تو بنا جھجک کے جواب دیجیے. جواب دینے میں بھی بس شرمائیے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح ہوگا تو میں صحیح کہہ دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ جواب غلط ہوا تو میں اس کی اصلاح کر دوں گا. بیٹھائی اسی لیے ہوں. جی سبحان اللہ. آپ بالکل مجھ سے نہ شرمائیں. میں کوئی غیر نہیں ہوں. آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ جی تو پہلا سوال، آپ زندہ آدمی کس کو مانتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آدمی زندہ ہے یا مردہ، جیسے اب یہ بیٹھے ہوئے ٹوپی لگا کے آگے ہے نا، تو کھڑے ہو جاؤ تھوڑا سا. ان کو آپ زندہ کہو گے یا مردہ؟ زور سے بولنا. زندہ. یہ کیسے پتا لگے گا تمہیں لگا کہ یہ زندہ ہے؟ یہ کیسے تم نے جانا کہ یہ زندہ ہے؟ آسان سی بات پوچھ رہا ہوں. تو جس طرح سے تم نے ان کو زندہ سمجھا ہے وہی بتا دو. کیا دقت ہے؟ یہ زندہ ہے تو کیسے جانا کہ یہ زندہ ہے؟ زور سے بولو تو سنائی دے. میں نے پہلے کہا نا شرماؤ مت. بول رہا ہے، چل رہا ہے، سن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ بولیے آپ لوگ، ہاتھ اٹھا دیجئے. صحیح ہے؟ جی اچھا ابھی کھڑے رہو. ابھی کھڑے. بہت اہم بات ہے جو آپ کے ذہن میں بس جائے. مقصد یہاں جھوڑ جھاڑ کے تقریر نہیں کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے نا؟ اچھا اگر یہ چلنا چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، سانس لینا چھوڑ دیں، تب یہ زندہ ہے یا مردہ؟ اگر کھانا پینا چھوڑ دیں، ہاں کھانا پینا چھوڑ دیں، سانس لینا چھوڑ دیں تو مردہ. بیٹھ. تو اس بات میں بھی کوئی شک شبہ ہے کہ اگر کوئی کھانا پینا چھوڑ دے، سانس لینا چھوڑ دے تو آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ مردہ. جو کھائے، جو پیے، جو چلے، وہ پھرے، وہ زندہ. اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ دیکھو اسی چیز کو کہا نا علم. ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیکھنا فرض ہے. ہمارے نبی کا فرمان ہے. یوں ہی نہیں، کوئی بات نبی غیر ضروری کریں گے ہی نہیں. تو نبی نے جو بھی کہا وہ ہمارے فائدے کے لیے کہا. کیوں؟ کیونکہ نبی کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو رب چاہتا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سمجھنے کی کوشش کرو. نعرے کو ابھی روک کے رکھو. سمجھ گئے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعروں میں گم ہو جاؤ اور بات سمجھ سے آگے نکل جائے. تو جب کوئی بات بہت اچھی لگے نا تو سبحان اللہ کہہ دینا کافی. ٹھیک ہے نا؟ تو نعرہ اس لیے میں کہوں گا مت لگاؤ کیونکہ ذہن پھر ادھر ادھر چلا جائے گا. آپ کا بہت ہی غور سے سننا ہے تاکہ یہ محفل جس مقصد سے سجائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے. اس لیے میں نے عنوان ہی بنایا، چہلم کی محفل ہے تو عنوان بھی اسی لیے بنا دیا. تو اب اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں کہ جو کھائے پیے سانس لے وہ زندہ ہے. جو نہیں کھاتا، نہیں پیتا اور سانس نہیں لیتا ہے تو وہ مردہ
ہے نا؟ اسی علم کو رکھ کر نہ جانے کتنے لوگ بہک گئے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو انہوں نے کیا جانا کہ جو کھائے پیے سانس لے وہ زندہ، اور جو کھائے نہیں پیے نہیں سانس نہیں لے وہ مردہ. یہ ان کا علم ان کو جواب دے رہا ہے، کیونکہ ان کو اتنا ہی علم ہے نا. اور پھر وہ ضد کر کے بیٹھ گئے نہیں صاحب اس کے سوا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوستو آپ سب اس دنیا میں اسی سائز کے ساتھ آئے ہو نہیں نا؟ 1.5 فٹ کے پیدا ہوئے، 1 فٹ کے پیدا ہوئے. جب دنیا میں آئے تو کتنے تھے؟ 1 فٹ کے تھے یا 1.5 فٹ کے رہے ہو گے جب پیدا ہوئے؟ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے شکم، ماں کے پیٹ میں. کتنے دن؟ 6 مہینے سے 9 مہینے تک. 6 سے لے کر 9 مہینے تک پیدائش ہو سکتی. یہاں بھی لوگ لا علمی کی بنیاد پر پتہ نہیں کیا کیا شور شرابہ کر دیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس ذات کے قول کو کہہ رہا ہوں جس نے جو کہہ دیا آج کے سائنٹسٹ اس پر سواد بنا رہے ہیں. کہہ رہے بالکل صحیح ہے. آج سے 1400 سال پہلے مولا علی نے کہہ دیا کہ 6 سے 9 مہینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے سائنٹسٹ، آج کے ڈاکٹر، کیونکہ پہلے اگر کوئی 6 مہینہ پہلے جب مولا علی نے جب تک یہ نہیں فرمایا اور ان کا قول جن تک نہیں پہنچا تو اگر کسی کے یہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس عورت پر ظلم ہوتا، بلا وجہ کو اس پر الزامات عائد کیے جاتے. تو اب جہاں جہاں مسلمان تھے تو وہ مولا علی کا قول پیش کر دیتے تو معاملہ شانت ہو جاتا. کیا علی نے کہا ہے، اور علی کون ہے؟ باب العلم. ٹھیک ہے نا؟ پر جو لوگ نہیں جانتے تو آج کے سائنٹسٹوں نے اس بات کی تصدیق کر لی کہ ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک کے بیچ میں دنیا میں آ سکتا ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں.